رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اصل ما فی الوجود سر اللہ موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید المرسلین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ بلند ترین صلوات محمد۔ صلوات جب بھی پڑھیں بلند پڑھیں۔ اس لیے کہ میرے رسول کی حدیث ہے، آواز دی ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذھب بالنفاق۔ ہم پر صلوات بلند آواز سے پڑھو، اس لیے کہ بلند صلوات پڑھنے سے آپس کا نفاق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اختر علی ابن ولیاد علی کی روح کو اصال فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسان 12:40 پہ بھی تھے۔ بلند ترین صلوات پڑھ لے محمد۔ وقت بڑا مختصر سا ہے میرے پاس، اور اس مختصر سے وقت میں چاہتا یہ ہوں کہ زیادہ گفتگو کروں آپ سے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں اور روش ادراک پر میرے ساتھ سفر شروع کر دیں، اور مجھے ایک بات ایک ہی بار بولنی پڑے اور پہلی فرصت میں آپ اسے وصول کر لیں، تو انشاءاللہ کم وقت میں زیادہ گفتگو ہو جائے گی۔ پہلی بار آپ کی سماعت کی عدالت میں معروضات رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آواز قدرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو،
استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، تمہیں آواز دے، فوراً اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ میرا نبی تمہیں حیات عطا کر دے۔ توجہ ہے نہیں آپ کی؟ دیکھیں، ایک اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اصالِ ثواب کی مجلس میں موت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن میں نے آیت وہ چنی ہے کہ جس میں موت کا تذکرہ نہیں بلکہ زندگی کا تذکرہ ہے۔ آواز قدرت ہے، اے ایمان کے دعوے دارو جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ کیوں؟ تاکہ میرا نبی تمہیں حیات عطا کر دے۔ یعنی ایک تو مخاطب توحید ایمان والوں سے ہے، کافروں سے نہیں ہے، اور صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد، جو با ایمان ہیں ان سے توحید کا مطالبہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ قرآن اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہے، قرآن اشاروں میں گفتگو کرتا ہے۔ ویسے تو آسمان سے اور بھی صحیفے آئے، اور بھی کتابیں نازل ہوئی، اور بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، لیکن ہر صحیفے کے بعد اور ہر کتاب کے بعد کسی دوسری کتاب کی ضرورت پڑی، اور ہر نبی کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت پڑی، لیکن نہ قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت پڑی، نہ میرے نبی کے بعد کسی نبی کی ضرورت پڑی۔ قرآن اس کی آخری کتاب بن گئی، محمد اس کا آخری نبی بن گیا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ توجہ، قرآن کے بعد کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کے ہر خشک و تر کو ہم نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ غیب اس میں ہے، شہود اس میں ہے، ازل اس میں ہے، ابد اس میں ہے، جتنے علم آ چکے ہیں وہ اس میں ہے، جتنے علم آنے والے ہیں وہ اس میں ہے۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ قرآن سے منسلک ہو جاؤ، یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن سے متمسک ہو جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اور صرف قرآن تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ اصول توحید نے یہ بنایا کہ ہر کتاب کے ساتھ اس نے اس کتاب کا پڑھانے والا بھیجا، ہر کتاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسے پڑھانے والا بھی ساتھ ساتھ آیا، اس لیے کہ صرف کتاب کافی نہیں ہو سکتی۔ قرآن جس خطے میں آیا، جس جگہ آیا وہ عرب ہے، عرب میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن خود کہہ رہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تو قرآن نازل ہوا عربی زبان میں، عربوں کے درمیان جن کی زبان عربی تھی ان کے درمیان عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، لیکن ان عربی دانوں کو بھی عربی والی کتاب بغیر محمد کے سمجھ نہیں آئی۔ توجہ کیجئے گا تھوڑی سی، ان عربی دانوں کو بھی دیکھیں جب چرچا ہونے لگا کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، محمد کہیں سے لکھوا کر لے آتے ہیں، تو میرے نبی نے چیلنج کے طور پہ اللہ کے حکم سے کعبے کی دیوار پہ 3 آیتوں کا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 آیتوں کا سورہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا، اور وہاں پہ لٹکایا جہاں 500 مصرے کے قصیدے لٹکے ہوئے تھے، جنہیں آج بھی تاریخ میں 7 معلقات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 500 مصرے کے قصیدے، وہاں پہ اللہ کے حبیب نے یہ 3 آیتیں لگا دی،
اور کہا اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کا جواب لے کر آؤ. جہاں عرب صرف خود کو اہل زبان کہتے تھے، باقی پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے، یعنی گونگے، زبان صرف ہمارے پاس ہے. انہیں اپنی زبان پہ فخر تھا. اس نے اصول یہ بنایا کہ جو جس پہ فخر کرے گا اسے اسی کے ذریعے توڑے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا فخر تھا. جس زمانے میں جو نبی آیا ہے اس زمانے میں دنیا جس شے پہ فخر کر رہی تھی اللہ نے اسی چیز سے اس زمانے کے لوگوں کو توڑا. تھوڑی توجہ کیجئے گا. جناب یوسف کے وقت پہ تعبیر خواب کا بڑا زور تھا، مخبران کی بڑی عزت تھی. اللہ نے یوسف کو تعبیر خواب کا علم دے دیا کہ اب جو تعبیر یوسف بتا دے گا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں بتا پائے گا. لہذا مخبران مغلوب ہو گئے، یوسف غالب آ گئے. جناب موسیٰ کے وقت میں جادو کا بڑا زور تھا، جادوگروں کی بڑی عزت تھی. اللہ نے موسیٰ کو معجزے کے دور پہ عصا عطا کر دیا، ید بیضا عطا کر دیا. جادوگر مغلوب ہو گئے، موسیٰ غالب آ گئے. جناب عیسیٰ کے وقت میں حکمت کا بڑا زور تھا، حکیموں کی بڑی عزت تھی. اللہ نے دور کے اعتبار سے عیسیٰ کے ہاتھوں میں وہ حکمت دے دی کہ صرف زندوں کو نہیں مردے کو ٹھوکر مار دے زندگی کھڑی ہو جائے. تو جیسا دور تھا اور اس دور میں جس چیز کا زور تھا اس دور میں آنے والے نبی کو اللہ نے ویسے ہی معجزہ دیا تاکہ ان کے غرور کو میرا نبی چکنا چور کر دے. جس دور میں میرے نبی نے دنیا میں قدم رکھا وہاں دو چیزوں کا بڑا زور تھا. عرب میں دو چیزوں کا بڑا زور تھا، ایک زبان، ایک تلوار. تھوڑی توجہ کیجئے تو بات سمجھ میں آئے گی. میں نے پہلے کہا ہے کہ کوشش کیجئے گا کہ مجھے ایک بار بولنی پڑے. میں چاہیے رہا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ گفتگو کر لے جاؤں. جس خطے میں میرے نبی نے قدم رکھا وہاں دو چیزوں کا زور تھا، ایک زبان، ایک تلوار. عرب صرف خود کو اہل زبان کہتے تھے، عرب کو اپنی تلوار پہ بڑا ناز تھا. ان کا ایک ایک پہلوان پورے لشکر پہ بھاری ہوتا تھا. تو انہیں دو چیزوں کا غرور تھا، دو چیزوں پہ فخر تھا، ایک زبان، ایک تلوار. اللہ نے میرے نبی کو ان دونوں فخر کے لیے معجزہ عطا کیا. زبان کے معجزے کا نام ہے قرآن، تلوار کے معجزے کا نام ہے علی ابن ابی طالب. صلوات محمد و آل محمد. توجہ ہے، مولا سلامت رکھے. عرب کو زبان پہ بڑا غرور تھا. معجزے کے طور پہ قرآن دیا کہ اب اگر بہت بڑے زبان والے ہو تو اس کا جواب لے کر آؤ. انہیں تلوار پہ بڑا غرور تھا، شجاعت پہ. علی کو معجزے کے طور پہ میرے نبی کو دیا کہ اگر تلواروں کا زور ہے تو علی کے سامنے چلا کر دکھاؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ نہ قرآن کا جواب آ سکا نہ علی کا جواب آ سکا، اس لیے کہ علی معجزہ ہے میرے نبی کا، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں آئے نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ معجزہ کہتی اسے جو عقل میں نہیں آئے. جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا، معجزہ ہوتا ہی ہے وہ جو عقل میں سما نہ سکے. تو قرآن کو بھی سمجھنا ناممکن ہے کیونکہ میرے نبی کا معجزہ ہے اور علی بھی میرے نبی کا معجزہ ہے. تو اگر قیامت تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ اگر قیامت تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر قیامت تک علی بھی تو پھر کیا جائے؟ کہا صرف قرآن کو مانو. توجہ کیجئے گا، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. قرآن کو، قرآن
جب بھی قرآن کھولا جا رہا ہے پڑھنے والے کو قرآن آئینہ دکھا رہا ہے. پڑھنے والے کو قرآن وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تمہیں کیا پتا اس رات کے بارے میں جس رات میں میں آیا ہوں. تمہیں وہ رات سمجھ میں نہیں آ سکتی. تمہارا کام یہ ہے کہ صرف مان لو. بات جلدی سے گھوم جائے گی, مجھے موضوع کی طرف بڑھنا ہے. تو قرآن معجزہ, علی معجزہ, ہر نبی کو معجزہ دیا اللہ نے, میرے نبی کو بھی معجزہ دیا. لیکن جتنے نبی آئے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک, تھوڑی توجہ کیجئے گا, آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہر نبی معجزہ لے کر آیا. میرا نبی بھی معجزہ لے کر آیا, قرآن میرے نبی کا معجزہ. لیکن ایک بنیادی فرق ہے ان نبیوں کے معجزات میں اور میرے نبی کے معجزے میں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی معجزہ لے کر آئے وہ معجزہ اسی وقت تک دنیا میں رہا جب تک وہ نبی دنیا میں رہا. تھوڑی توجہ کیجئے گا, وہ معجزہ اسی وقت تک دنیا میں رہا جب تک وہ نبی دنیا میں رہا. نبی گیا معجزہ بھی گیا, یوسف گئے علم یوسف بھی گیا, موسیٰ گئے عصائے موسیٰ بھی گیا, عیسیٰ گئے حکمت عیسیٰ بھی گئی. ہر نبی کا معجزہ اسی وقت تک دنیا میں رہا جب تک وہ نبی دنیا میں رہا. ایک لوٹا نبی ہے میرا نبی. میرے نبی کو پردہ کیے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں. میرے نبی کا معجزہ قرآن آج بھی ہر گھر میں موجود ہے. اللہ جناب نے محسوس کیا یا نہیں کیا ہے؟ معجزے کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں صاحب معجزہ ہے. توجہ کیجئے گا تھوڑی سی. معجزے کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں صاحب معجزہ ہے. تلاش کرو اس صاحب معجزے کو. معجزہ ہے تو صاحب معجزہ بھی ہوگا. اگر میرے نبی کا معجزہ قرآن آج تک دنیا میں ہے تو اصول ہے کہ معجزے کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب معجزہ ہے. تو تلاش کرو اس صاحب معجزے کو. ہے ضرور, بھلے اپنی آخری صورت میں ہو, وہ الگ بات ہے کہ تمہاری نظروں سے غائب ہو, لیکن ہے ضرور. تو قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے, علی بھی میرے نبی کا معجزہ ہے. اس معجزے والی کتاب سے میں نے جو آیت پڑھی ہے, آواز قدرت ہے, اے ایمان کے دعوے دارو, جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً اس کی آواز پر لبیک کہو. کیوں؟ تاکہ میرا نبی تمہیں حیات عطا کر دے. تو دعوت فکر ہے تمام لوگوں کے لیے توحید کی طرف سے کہ نبی تک اپنے آپ کو پہنچا دو, تمہیں حیات مل جائے گی. ایمان والوں سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی حیات ملنا ممکن نہیں. ایمان کے بعد ضروری یہ ہے کہ دروازے رسالت تک آؤ. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ کہ دروازے رسالت تک آؤ. کیوں؟ تاکہ میرا نبی تمہیں حیات عطا کر دے. پہلے کافر تھے, پھر مسلمان ہو گئے, مسلمان سے بڑھ کر مومن ہو گئے. جب مومن ہو گئے تو کہا اب تمہیں حیات ملے گی. اور حیات کون دے گا؟ میرا نبی. یہ شرف اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا. میں ذمہ دار ہوں, قرآن پڑھیے گا, کہیں قرآن میں اللہ نے کہا کہ آدم حیات بانٹے گا, نوح حیات بانٹے گا, ابراہیم حیات بانٹے گا, عیسیٰ حیات دے گا. حیات ملے گی تو میرے نبی کے دروازے پر, محمد مصطفیٰ کی دہلیز پر. اپنے آپ کو اس کے دروازے تک پہنچا دو, تمہیں حیات مل جائے گی. کسی کو حیات بانٹنے کی ذمہ داری نہیں, اس لیے کہ ہر ایک تو اس سے پوچھتا رہا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے, مجھے دکھا. قرآن پڑھیے گا,
قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، اے میرے حبیب یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا، تو ان سے فرما دیجئے کہ ایسے ہی زندہ کرے گا جیسے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یعنی جب انسانوں نے سوال کیا، عام بندوں نے، قرآن مرتبے دکھا رہا ہے، قرآن منزلت دکھا رہا ہے، قرآن بعض پہ بعض کی فوقیت دکھا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تھوڑی توجہ کیجئے گا، یہ عام بندوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ان سے فرمائیے کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اب میرے نبی ان سے فرما دیجئے کہ ویسے ہی زندہ کرے گا کہ جیسے تمہیں پہلی بار خلق کیا تھا، جیسے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ عام انسانوں کو جواب دیا اللہ نے، عام فہم لوگوں کو، سادہ ذہن لوگوں کو، بالکل سادہ لوگوں کو سادہ سا جواب کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، تو ویسے ہی زندہ کرے گا جیسے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ اب قرآن آگے بڑھ رہا ہے اور قرآن بتا رہا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ عام انسانوں کے لیے سادہ سا جواب ہے۔ ایک نبی نے اس سے پوچھ لیا کہ معبود ان بوسیدہ ہڈیوں میں کیسے جان ڈالے گا دوبارہ، وہاں عام بندوں نے پوچھا تھا، عام جواب دیا، سادہ جواب دیا۔ ایک نبی نے پوچھ لیا، جناب عزیر نے، نبی ہے اللہ کے، انہوں نے پوچھ لیا معبود ان بوسیدہ ہڈیوں میں کیسے جان ڈالے گا۔ اب چونکہ نبی تھا نا، بندہ نہیں تھا، فرق دیکھیں، فرق عام انسانوں میں اور نبی میں فرق۔ عام انسانوں کو سادہ سا جواب، ایک نبی نے پوچھا کیسے زندہ کرے گا، سادہ سا جواب نہیں دیا۔ قرآن پڑھیے گا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے عزیر کو سادہ سا جواب نہیں دیا، پہلے اسے مارا۔ جناب عزیر کو جیسے جناب عزیر نے سوال کیا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں کیسے جان ڈالے گا، تو اللہ نے سادہ سا جواب نہیں دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے عزیر کو وہیں پہ موت دے دی۔ کتنے سال؟ 100 سال۔ ثم بعثه، اور پھر زندہ کیا اور کہا عزیر تمہارا سوال کیا تھا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں پھر سے جان کیسے ڈالے گا، ہاں معبود، تو عزیر ایسی ہی جان ڈالوں گا جیسے تمہارے اندر ڈالی ہے۔ تھوڑی توجہ کیجئے گا، فرق دیکھیے گا قرآن کا۔ عام بندوں نے پوچھا تو سادہ سا جواب دیا، اب ایک نبی نے پوچھ لیا تو چونکہ نبی تھا نا، فرق تھا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ قرآنی گفتگو برداشت کیجئے گا خدا کے لیے۔ جناب عزیر کو موت دی، پھر زندہ کیا اور کہا عزیر ایسے ہی زندہ کروں گا جیسے تمہیں کیا ہے۔ چونکہ نبی تھا نا، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اب نبوت سے اوپر کی منزل ہے رسالت کی، فرق بتا رہا ہے قرآن۔ خلت کی منزل نبوت سے بڑی ہے۔ خلیل نے، چونکہ خلیل دوست ہوتا ہے، خلیل نے پوچھ لیا جناب ابراہیم نے، معبود مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اب ابراہیم کو مارا نہیں، آواز دی ابراہیم تو میرا دوست ہے، دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، خود کر کے دیکھ لے۔ تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ فَقَالَ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ابراہیم 4 پرندے پکڑو، ذبح کرو، قیمہ بناؤ، ان کی منقاروں کو ہاتھ میں پکڑو، ان کے گوشت کو پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر تم آواز دو، آواز تمہاری ہوگی، کام میرا ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ فرق دیکھیے قرآن کا، عذروِ قرآن۔ ایک عام انسان نے پوچھا، سادہ سا جواب۔ ایک نبی نے پوچھا، پہلے اسے مارا، پھر زندہ کیا، پھر بتایا۔ ایک خلیل نے پوچھ لیا کیسے زندہ کرے گا، آواز دی تو میرا دوست ہے، 4 پرندے پکڑیے، ذبح، گوشت ملا کر الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، اس کی منقار کو اپنے ہاتھوں میں پکڑو اور پھر آواز دو۔ اچھا ایسا نہیں کیا کہ ایک پرندہ ذبح کیا، اس کا گوشت اس پہ رکھا، دوسرا پرندہ ذبح کیا، اس کا گوشت اس پہ رکھا، 4 پرندوں کو ذبح کیا، پھر سب کو مخلوط کر دیا، ملا دیا،
اور ملے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھا. اور پھر بہت توجہ چاہ رہا ہوں, خدا کے لیے میری محنت رائے گا نہ کیجیے گا. ملے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں کی چوٹی پر رکھ دیا. اس کے بعد نبی نے آواز دی. مولا سلامت رکھے آپ کو, آپ کی توجہ کو اللہ سلامت رکھے. تھوڑی توجہ, میں نے کہا نا محنت ضائع نہ کیجیے گا. ملے ہوئے ٹکڑے الگ الگ چوٹیوں پہ رکھ دیے. اب نبی نے آواز دی, وہ ٹکڑے اٹھے جو جہاں کا تھا. تھوڑی توجہ کیجیے گا, خدا کی توجہ کیجیے گا. جو ٹکڑا جس جسم کا تھا, جس کی جو اصل تھی, وہ وہاں پلٹا. کلو شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے. جو جہاں کا تھا وہاں پلٹا. تو اصول یہ بنا کہ جب نبی آواز دے گا تو جس کی اصل جہاں کی ہوگی. خدا کے توجہ کیجیے گا, تھوڑی توجہ کیجیے گا. مولا سلامت رکھے آپ سلامت رہے. قرآن ہے, قرآن, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن سے ہٹ کے گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. اصول یہ بنا کہ جب نبی آواز دے گا تو جس کی اصل جہاں کی ہوگی وہ وہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کی آواز ہے نا. تو جب نبی پکارے گا تو جس کی اصل جہاں کی ہوگی وہ وہاں آئے گا. اصول بنا کر چلے گئے ابراہیم. یا آخری نبی نے ایک میدان میں آواز دی, آؤ. کچھ محمد تک آئے, کچھ پہاڑ پہ گئے. محمد تک آنے والوں کی اصل تو معلوم ہو گئی کہ محمد والے. جو پہاڑ پہ گئے ان کی بھی تو اصل ہوگی. اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ جب نبی آواز دے گا تو جس کی جو اصل ہوگی, جو جہاں کا ہوگا, جو جس کا اطاعت گزار ہوگا وہ وہیں جائے گا. تو کچھ آئے محمد تک, کچھ گئے پہاڑ پر. ان کے اصل تو معلوم ہو گئی. میں نے کہا ان کی اصلی بھی تلاش کی جائے کہ یہ پہاڑ پہ جانے والے کی اصلیت کہاں ہے. تو جب میں نے تاریخ میں ڈھونڈنا شروع کیا تو سب سے پہلے پہاڑ پہ بھاگنے والا بیٹا ملا نوح کا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جب کشتی بنا کر نوح, میں نے کہا نا قرآن سے ہٹ کے گفتگو کرنے کا عادی قطعاً نہیں ہوں میں. کشتی بنا کر جب چلے نوح, بیٹے نے پہاڑ پہ پناہ لے لی. نبی تھا نا, لیکن نبی سے پہلے باپ ہے. ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا تیرا اہل ڈوبے گا نہیں, ہے تو بیٹا ڈوب رہا ہے. آواز قدرت, یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کے لیے رشتے کی قید نہیں ہے. توجہ کیجیے گا, تھوڑی توجہ کیجیے گا, تھوڑی توجہ کیجیے گا. یا نوح انہ لیس من اہلک, تیرا بیٹا ہے لیکن تیرا اہل نہیں. کیوں؟ معبود ہے تو بیٹا ہی نبی کا نا. آواز دی بیٹا ہے لیکن انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل, اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں, خدا کی توجہ کر لیجئے گا. انہ عمل غیر صالح, تیرا اہل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل اس دور کی حجت کے عمل سے ملتا ہوا نہیں ہے. اس دور کی حجت کے عمل سے ملتا ہوا نہیں ہے. تو اصول یہ بنا کہ چاہے رشتہ جتنا قریبی ہو, اگر حجت کے عمل سے عمل نہ ملے نجات نہیں. تھوڑی توجہ کیجیے گا. سب سے قریبی رشتہ ہے بیٹے کا. بیٹا بیٹا ہوتا ہے, سسر سسر ہوتا ہے. اب آپ اشارہ نہ سمجھے تو میری مجبوری ہے. بیٹا بیٹا ہے, سسر سسر ہے. جب
غیر عمل ہونے کی بنیاد پہ بیٹا نہیں بچ سکتا. پیچھے والوں آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا. 20,000 کا مجمع ہو، کوئی بندہ میری نظر سے چھپ نہیں سکتا. یہاں تو پھر بھی سارے چہرے نظروں کے سامنے ہیں. تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا. اور تھوڑا ادھر کافی جگہ خالی ہے، آگے تشریف لے آئے. اس سے بلند صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. عمل نہیں ہے تو پھر گنجائش سے نجات نہیں ہے. نجات عمل کی بنیاد پر ہے. بیٹا تھا لیکن اہل نہیں. معلوم ہے اسلام نے اصول یہ، اسلام کا اصول یہ ہے، قرآن کا اصول یہ ہے، ہمارا اصول یہ ہے. ہم نے کبھی بھی، اور ہمارا نہیں قرآن کا اصول یہ ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ خبردار رشتہ دار نہیں دیکھنا، کردار دیکھنا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ہم نے کبھی بھی رشتہ نہیں دیکھا ہے، ہم نے کردار دیکھا ہے. ہم نے علی کو رشتے کی بنیاد پہ مولا نہیں مانا ہے. توجہ کیجئے گا تو بات آگے بڑھے گی. ہم نے علی کو مولا رشتے کی بنیاد پر نہیں مانا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، حسنین کا بابا ہے اس لیے مولا مان لیا. نہ، رشتے کی بنیاد پر نہیں مانا ہے. مانا اس لیے ہے علی کو مولا کہ اس کا فرمان تھا، غدیر کا میدان تھا، محمد کا اعلان تھا. محمد نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا. ہاتھوں پہ اٹھا کے میرے نبی نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو چونکہ نبی نے اعلان کیا اس لیے ہم نے مانا. خدا کی قسم منبر حسینی سے کہہ رہا ہوں، اگر نبی نے اعلان نہ کیا ہوتا ہم مانتے ہی نہیں. اس لیے تو ہم نے قرآن میں یہ پڑھا کہ جو نبی دے دے اسے لے لو، جس سے محمد روک دے اس سے رک جاؤ. اب تھوڑی توجہ کیجیے گا، بات قیمتی ہے، خدا کرے کہ آپ کے ذہن تک پہنچتے ہوئے دل میں اتر جائے. علی کو نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ محمد کو نہیں پہچانا. خدا جانے کس دشت ادراک میں آپ کھوئے ہوئے. ادھر والوں تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا. علی کو نہ ماننے کی وجہ چونکہ محمد کو سمجھا اپنے جیسا، لہذا اس کے اعلان کو بھی سمجھا اپنے جیسا. تم اپنی حقیقت پڑھو قرآن میں، اپنی حقیقت قرآن میں پڑھو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. تم جب پیدا ہوئے تو جاہل تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. کائنات کا جو بھی انسان پیدا ہوگا اس کے پاس کسی شے کا علم نہیں ہوگا. تم نجس قطرے سے بنے، تم پیدا ہوئے تو جاہل. برابری کر رہے ہو میرے نبی کی. تمہاری حقیقت قرآن میں جاہلوں کی ہے، تمہاری حقیقت قرآن میں نجس قطرے کی ہے. تم نے منزلیں طے کی ہے تو انسان بنے ہو. برابری کر رہے ہو میرے نبی کے، جس کے سر سے لے کر پیر تک کے قصیدے کا نام قرآن ہے. تھوڑی توجہ کیجئے گا، تھوڑی توجہ کیجئے. جس کے سر سے لے کر پیر تک کے قصیدے کا نام قرآن.
قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن رٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن قصیدہ ہے محمد کا۔ اس کے سر کو دیکھا، اس کے نفس کو دیکھا، آواز دی لا تکلف الا نفسک، اس کے سر کو دیکھا، آواز دی یا ایھا المدثر، اس کے زلفوں کو دیکھا، آواز دی واللیل اذا سجا، اس کی آنکھوں کو دیکھا، آواز دی ولا تمدن عینک، اس کی بصارت کو دیکھا، آواز دی ما زاغ البصر، اس کے کانوں کو دیکھا، آواز دی ویقولون ہوا اذن، اس کی زبان کو دیکھا، آواز دی فینما یسرناہ بلسانک، اس کی آواز کو دیکھا، آواز دی فوق صوت النبی، اس کے ہاتھوں کو دیکھا، آواز دی ولا تجل یدکا، اس کے پشت کو دیکھا، آواز دی انقضا ظہرک، اس کے قلب کو دیکھا، آواز دی علی قلبک، اس کے صدر کو دیکھا، آواز دی علم نشرح لک صدرک، اس کے پاؤں کو دیکھا، آواز دی تاہا ما انزلنا الیک القرآن لتشقى، اس کے کلام کو دیکھا، آواز دی ما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی۔ ایک ایک عضو کی تعریف کی ہے۔ میرے نبی کی عظمت کو سمجھو نا، وہ قائد ہے، ہم مقتدی ہے، وہ اعلیٰ ہے، ہم ادنا ہے، وہ افضل ہے، ہم مفضول ہے، وہ ہادی ہے، ہم مہتدی ہے، وہ پڑھانے والا ہے، ہم پڑھنے والے ہیں۔ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہمارے قدم اس کی دہلیز پہ رک جاتے ہیں، یہ اپنے قدموں کو چلائے قاب قوسین کو عبور کر جاتا ہے۔ اب جو ہے یا نہیں ہے، اب یہ اپنے قدموں کو چلائے قاب قوسین کو عبور کر جاتا ہے۔ جو پہلے آسمان پہ مصطفیٰ ہے، دوسرے آسمان پہ مرتضیٰ ہے، تیسرے آسمان پہ مجتبیٰ ہے، چوتھے آسمان پہ مزکی ہے، پانچویں آسمان پہ منتخب ہے، چھٹے آسمان پہ مطہر ہے، ساتویں آسمان پہ حبیب ہے، جو عرش پہ رسول اللہ، کرسی پہ نبی اللہ، طوبہ پہ صفوت اللہ، جنت میں خیرت اللہ، قمر پہ قمر و قمار ہے، شمس پہ نور الانوار ہے، زبور میں قلیطہ ہے، انجیل میں تاب ہے، صحف ابراہیم میں موت ہے، صحف ادریس میں بہلائل ہے۔ میرے نبی کی عظمت کو سمجھ، دنیا کا ہر انسان پیدا ہو تو روتا ہوا آتا ہے، یہ آئے تو تسبیح کرتا ہوا آتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان پیدا ہو تو روتا ہوا، یہ آئے تو تسبیح کرتا ہوا۔ تم غسل کرو تو پاک ہوتے ہو، یہ غسل کا پانی بہا دے، فرشتے تبرک سمجھ کر عرش میں لے جاتے ہیں۔ تم غسل کرو تو پاک ہوتے ہو، یہ غسل کا پانی بہا دے، فرشتے تبرک بنا کر عرش پر لے جاتے۔ تمہارے بدن سے پسینہ گرے تو بدبو دیتا ہے، یہ اپنا پسینہ گرا ہے، کہیں آدم بنتا ہے، کہیں نوح بنتا ہے، کہیں ابراہیم۔ مولا سلامت رکھے آپ۔ تمہارے بدن کا پسینہ بدبو ہے، یہ اپنا پسینہ گرا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی خلق ہو جائیں، جس کے پسینے کے قطرے کا نام نبوت ہو۔ اس سے وزنی جملہ میں نہیں کہہ سکتا تھا، جس کے پسینے کے قطرے کا نام نبوت ہو۔ اللہ جانے وہ حسین کیا ہوگا جس کا خون ہے، جو ہے جس کے پسینے نبوت خلق ہو جائے۔ پسینہ پسینہ ہوتا ہے، خون خون ہوتا ہے، پسینہ پھینک دیا جاتا ہے، خون بچایا جاتا ہے۔ خون نبی کا نام ہے حسین۔ میرے نبی کی عظمت کو سمجھو تو صحیح، قرآن قصیدہ ہے میرے نبی کا۔ کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ اسے اپنے جیسا کہنا، وہ ہے، ہم ہیں، ہم وہ نہیں ہو سکتے، وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا۔ فرق ہے۔ ازروع قرآن دیکھیں آپ، عام انسانوں نے پوچھا، سادہ سا جواب۔ نبی نے پوچھا، چونکہ بعض پہ بعض کی فوقیت ہے نا، نبی نے پوچھا، جیسا منصب تھا ویسا جواب دیا۔ خلیل نے پوچھا، جیسا منصب تھا ویسا جواب دیا۔ لیکن ذات واجب کی قسم، میں نے تاریخ بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا،
آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی، ہر انسان اس سے سوال کرتا رہا کہ تو کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، دکھا دے. لیکن نہ کوئی آیت ملی، نہ کوئی روایت ملی جہاں پر میرے نبی نے پوچھا ہو کہ معبود تو کیسے زندہ کرتا ہے، دکھا دے. کہیں نہیں دیکھا. ہاں اس نے تو کبھی نہیں پوچھا، وہ بتاتا رہا میرے نبی میں حیات ایسے بانٹتا ہوں، میں روزی ایسے دیتا ہوں، میں عزتیں یوں تقسیم کرتا ہوں. اچھا میرے نبی یہ کائنات کے خزانے کی چابیاں تیرے حوالے ہیں، تو جسے چاہے جس انداز سے چاہے خزانہ بانٹ دے. اس نے کہا تیری کرم نوازی ہے، تو نے مجھے سلطان کائنات بنا دیا، تو نے مجھے کائنات کا بادشاہ بنا دیا، تو نے خزانے کی چابیاں میرے حوالے کر دی. لیکن معبود بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں. توجہ کیجئے خدا کے لیے، معبود بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں. میں یہ سارے کام اپنے وزیر کے سپرد کرتا ہوں. یہی وجہ تھی جب ایک میت لے کر لوگ علی تک آئے، یا علی اب اس مرے ہوئے کو تیرا اللہ کیسے زندہ کرے گا. ٹھوکر ماری علی نے، آواز دی ایسے زندہ کرے گا جیسے میں نے کیا ہے. صلوات محمد آل محمد. آواز دی ایسے زندہ کرے گا جیسے میں نے ٹھوکر سے اسے زندہ کیا. تو پوری کائنات کو حیات کون دے گا؟ میرا نبی. تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی آواز پہ لبیک کہو. جب بھی میرا نبی بلائے فوراً اس کی آواز پہ لبیک. اور ایسی حیات باٹی ہے آمنہ کے لال نے، ایسی حیات باٹی میرے نبی نے. اس اہل ثواب کے مجلس ہے میں یہ جملہ مرحوم کے لیے ارسال کرنے لگا ہوں. ایسی حیات باٹی آمنہ کے لال نے، اس انداز سے حیات تقسیم کی ہے اور ایسی حیات دنیا کو دے دی ہے کہ 1400 سال پہلے حیات باٹی تھی. لیکن آج بھی اگر کوئی اس کی محبت کو دل میں بسا کر مر جائے، مرنے کے بعد بھی قبر میں شانہ ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے. آج بھی 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی اس کی محبت کو بسا لے، دنیا اس سے مردہ کہتی ہے. اور ہم قبر میں شانہ ہلا کے کہہ رہے ہیں اسمع افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے. تو مرا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تجھے حیات محمد نے دی ہے. اسمع افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے. جسے محمد حیات دے دے وہ مردہ ہونے کے بعد بھی سماعت بھی اس کی زندہ ہے. دو جملے ہیں، اسمع سن، افہم سمجھ. یعنی صرف سننا نہیں ہے. تھوڑی توجہ کیجئے گا تو بات پہنچ جائے گی. آخری بات کرنے لگا ہوں. وقت بالکل نہیں، پڑھنے کو بہت کچھ تھا لیکن وقت کی دامن میں بالکل گنجائش تھی. سمیٹ لے میں نے اپنے بیان کو. اسمع سن، افہم سمجھ. صرف سننا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے. سننے کا تعلق کانوں سے ہے، سمجھنے کا تعلق شعور سے ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ سن سمجھ، یعنی تیری سماعت بھی صحیح ہے، تیرا شعور بھی صحیح ہے، تیری سماعت بھی صحیح ہے، تیرا ذہن بھی صحیح ہے. اس لیے کہ سمجھا جاتا ہے ذہن سے. کیوں تیرا ذہن صحیح ہے؟ کیونکہ تیرے دل میں محمد کی محبت ہے، تیرے دل میں محمد مصطفیٰ کی
محبت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نام میں وہ اثر ہے کہ 1400 سال کے بعد آج بھی اگر کوئی اس نام کو اپنے دل میں بسا لے وہ مرنے کے بعد بھی بے شعور نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی اس کا ذہن خراب نہیں ہوتا۔ جس کے نام میں یہ اثر ہو کہ 1400 سال کے بعد بھی مرنے والے کو یہ بے شعور نہیں ہونے دیتا، وہ خود محمد ذرا سی بخار میں ہذیان کیسے کہے گا؟ جس کا نام مرے ہوئے کو بے شعور نہیں ہونے دیتا، وہ خود محمد بے شعور ہو جائے ذرا سی تپش پہ ہذیان۔ استغفر اللہ، جو پوری کائنات کو حیات دینے آیا ہے، حیات لو تو صحیح، دروازہ رسالت پہ آؤ تو صحیح۔ سمٹ گئی میری گفتگو، اس جملے کو بس ذہن میں اتار لیجئے گا۔ جو پوری کائنات کو حیات دے رہا تھا، جس کے دروازے سے پوری کائنات کو حیات مل رہی تھی، میں نے تاریخ میں عجیب منظر دیکھا ہے، کائنات میں تلاطم پیدا ہو جائے۔ جو پوری کائنات کو حیات بانٹنے آیا تھا، میں نے تاریخ میں عجیب منظر دیکھا کہ ایک دن اسی محمد کے گھر کا دروازہ کھلا، وہ نبی خود باہر نکلا، دروازے سجدہ پہ آیا، آگے کہتا بیٹی میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ نہ جانے کس دشت ادراک میں کھوئے ہوئے جو پوری کائنات کو حیات دے رہا تھا، وہ در سیدہ پہ آگے کہہ رہا بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی یمنی چادر دے دے۔ معلوم یہ ہوا جو پوری کائنات کو حیات بانٹے وہ محمد ہوتا ہے، جو محمد کو شفا دے دے اسے بی بی فاطمہ کہتے، جو محمد کو شفا دے دے۔ اللہ سلامت رکھے آپ، جو محمد کو شفا دے دے اسے زہرا نہیں۔ میں نے کہا نا دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں پڑھوں کیا چھوڑوں کیا۔ جو محمد کو شفا دے دے اسے زہرا نہیں، چادر زہرا کہتے ہیں۔ یہ توجہ ہے نہیں ہے آپ کی؟ وہ چادر جو میری شہزادی کے سر پہ آ گئی، وہ اتنی مرتبے کی حامل ہو گئی کہ جس میں رسالت کو شفا دے دے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جس کی چادر رسالت کو شفا دے دے، اگر اس کے بیٹے کا خون کسی مٹی میں مل جائے وہ مٹی مٹی نہیں خاک شفا بن جاتی۔ جس کی چادر رسالت کو شفا دے، اگر اس کا خون حسین، اس کا خون کسی مٹی میں مل جائے، جس کی چادر رسالت کو شفا دے سکتی ہے اس کا خون انسانوں کو شفا نہیں دے سکتا۔ عظمت زہرا چادر سے شفا لی، جو پوری کائنات کو حیات بانٹ رہا تھا، اسے حیات مانگنی ہوئی تو دروازہ زہرا پہ آ گیا، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی یمنی چادر دے دے۔ بعض گرامی سمٹ گئے میری گفتگو، انشاءاللہ زندگی رہی، سبیل فراہم ہوئی تو پھر آپ سے روبرو ہوں گا۔ پوری کائنات کو حیات دی میرے نبی نے، اور جس نے محمد سے حیات لے لی، جسم تو مر سکتا ہے اس کا، کردار نہیں مر سکتا، اور مرتا بھی جسم ہے، کردار کو موت نہیں آتی، کردار قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کردار پر زور دیا، شخص نہ دیکھو کردار دیکھو، اس کا کردار کیسا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اسلام کردار کا آئینہ دکھاتا ہے۔ کربلا میں حسین نے کرداروں کو آئینہ دکھایا تھا۔ جب حسین کے سامنے بیعت کا سوال ہوا تو میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، آواز دی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا، یعنی مطلب کیا ہے؟
مولا نے بتا دیا کہ حسین میرا نام نہیں ہے، حسین میرا کردار ہے۔ جو میرے کردار کا اطاعت گزار ہوگا، جو میرے کردار کو دیکھتا ہوگا، وہ کبھی بھی تجھ جیسے کردار کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ حسین نے آئینہ دکھا دیا۔ بعض جانے گرامی سمیٹ کی گفتگو مشکل سے مشکل 10 منٹ اور 5 منٹ اور میرے پاس رہ گئے ہیں، زحمتیں تمام ہو رہی ہیں۔ یقیناً ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، بیٹوں نے مل کر باپ کے لیے فرش عزا بچھایا ہے۔ یقیناً باپ کا سایہ کائنات میں، اس دنیا میں سب سے عظیم سایہ ہوتا ہے۔ باپ کا سایہ کی کیا اہمیت ہے، یہ صرف اور صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب تک باپ رہتا ہے بیٹوں کو کوئی دشواری، کوئی سوچ، کیوں؟ اس لیے کہ باپ جیسا سایہ گھر میں موجود ہے۔ یقیناً باپ ہے، اور کوشش کیا کریں کہ اپنے والدین کے سامنے اپنی زبان کو دراز نہ کریں۔ اس لیے میرے معصوم کا قول موجود ہے کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو ہماری محبت کا دم بھرے اور اپنے والدین کی اطاعت نہ کریں، اپنے والدین کا احترام نہ کریں۔ یقیناً ایک باپ اپنی زندگی میں سب سے حسین تحفہ جو دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد صالح ہو تو مرنے کے بعد بھی باپ مر نہیں سکتا ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ یقیناً بڑا غم ہوتا ہے باپ کا بیٹوں کے لیے، بیٹے کے لیے باپ کا غم، باپ کے لیے بیٹے کا غم۔ کائنات میں یہ غم بڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارے غم کا مداوع صرف اور صرف کربلا ہے۔ کربلا شہادتوں کا آفتاب۔ جتنے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں، ایک بات کا جواب دیجیے گا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے گا۔ باپ کا انتقال ہو جائے، میت سامنے ہو، باپ کا قاتل سامنے کھڑا ہوا ہو، جب کسی کا باپ مر جاتا ہے نا تو آس پڑوس والے، عزیز و اقارب، جاننے پہچاننے والے آ کر بچے کو دلاسا دیتے ہیں، بیٹے گھبرانا نہیں، ہم ابھی زندہ ہیں، ہم تمہارا سایہ ہیں۔ لوگ دلاسا دیتے ہیں۔ کبھی نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ باپ کی لاش سامنے ہو اور باپ کا قاتل بیٹے کے سامنے کھڑا ہوا مسکرا رہا ہو۔ غیرت مند بیٹا اس وقت مر جائے گا۔ اللہ جانے میرے سجاد کا کیسا کلیجہ تھا، باپ کا بے گور و کفن لاشا سامنے تھا، شمر ملون مسکرا کر سجاد سے کہتا تھا، سجاد میں نے تیرے باپ کا سر قلم کیا، جزاک اللہ خیرا جزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ نہ جانے کس انداز سے میرا چوتھا امام کربلا سے گزرا، جس کے رگوں میں علی کا خون تھا۔ سوچے تو صحیح نا، کربلا سننے والی شے کا نام نہیں ہے، کربلا احساس کا نام ہے۔ شہادت کربلا جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں، احساس کا نام۔ اگر احساس کرے نا، رونے کے لیے ایک جملہ منہال نے جب آ کر میرے مولا سے پوچھا تھا نا، مولا آخر کب تک گریہ کریں گے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ جتنے نوجوان اس بزم میں بیٹھے ہوئے نا، یہ صاحب رضا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر ایک جملہ کہنے لگا ہے۔ منہال کہتا ہے مولا کب تک گریہ کریں گے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ میرے سجاد نے رو کر آواز دی، منہال میری ایک بات کا جواب دے دے، میں رونا بند کر دوں گا۔ مولا حکم فرمائے، آواز دی، منہال سے اتنا بتا، تیرے شہر کا چوراہا ہو۔ میں نے کہا نا جتنے نوجوان بیٹھے میں غیرت مند، اس جملے کے لیے معاف کرنا۔ سجاد کہتے منہال صرف میری ایک بات کا جواب دے، تیرے شہر کا چوراہا ہو، اس چوراہے پہ مجمع عام ہو، نامحرموں کا مجمع ہو، اور اس چوراہے پر تو اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کھڑا ہو، اور اس مجمع میں کوئی بندہ آ کر تیری ماں کی سر سے چادر اتار لے، منہال تو کیا کرے گا؟ تڑپ گیا منہال،
مولا یا خود مر جاؤں گا یا اسے مار دوں گا. رو کر میرا بیمار کہتا منہال انصاف تو کر مجھ سے پوچھ میں کربلا شام سے زندہ واپس کیسے آ گیا جہاں شرابیوں کا مجمع تماشائیوں کا ہجوم. جزاک اللہ خیرن جزا. مرحوم کے بچوں نے گزارش کی ہے کہ مولانا مصائب طویل پڑھیے گا. میں پڑھوں گا نہیں, بس ان کی خواہش پوری ہو جائے ایک جملہ کہتے ہوئے گزر جاؤں گا, بس ایک جملہ. میں نے کہا نا احساس کا نام ہے مصائب. سوچے تو صحیح نا, میری ماں ہو میری بہن ہو, اس چوراہے پہ کوئی چادر لے لے, حقیقت یہ ہے کہ بندہ یا خود مر جائے گا یا اسے مار دے گا. سجاد جیسا غیرت مند بیٹا ہو, پھوپیاں بے مقنع چادر, ماؤں کے سر پہ چادر نہیں, بہنوں کے سر پہ چادر نہیں. اور صرف چادر کی بات نہ تھی. جب منہال نے کہا نا مولا کوفہ آپ کی زندگی کا پہلا بازار تھا, کوفہ آپ کی زندگی کا پہلا دربار تھا, مولا ہوا کیا؟ آواز دی منہال تفصیل سے سناؤں گا, یا تو خود مر جاؤں گا یا تم مر جائے, بس اتنا سمجھ لے کوفہ میری زندگی کا وہ بازار ہے جسے میں مرتے وقت تک بھی کوفے کا بازار بھول نہیں سکتا. مولا وجہ آواز دی منہال خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے, ہاتھوں میں ہتھ کڑی, پاؤں میں بیڑی, گلے میں لنگر. خدا مرحوم کے بیٹوں کو صبر عطا کرے. سجاد کہتے منہال جب کوفے میں ہمارا قافلہ داخل ہوا نا, شمر ملعون ہمارے قافلے کو مسلمانوں کی بستی سے لے کر نہیں گزرا بلکہ یہود و نصارہ کی گلیوں سے لے کر گزرا. مولا وجہ آواز دی منہال ایک گھر کے چھت کے نیچے ہمارے قافلے کو روکا گیا. خدا کی طرف وصول کر لیجئے گا, ہمارے قافلے کو روکا گیا. چھتوں پہ عورتوں کا ہجوم جو ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے. اس مجمع میں سے ایک بوڑھی عورت نے شمر کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہتی ہے شمر ان سروں میں سے حسین کا سر کون سا ہے؟ ان سروں میں سے حسین کا جو بیٹے موجود ہیں نا ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. شمر ان سروں میں حسین کا سر کون سا ہے؟ ملعون نے ایک سر کی طرف اشارہ کیا, یہ سر حسین کا ہے. منہال پوچھتے مولا پھر ہوا کیا؟ آواز دے منہال میری نگاہیں دیکھ رہی تھی, ملعونہ نے ایک بڑا سا وزنی پتھر اٹھایا, اس پتھر کو پوری طاقت سے میرے بابا کے سر پر مارا. میرے بابا کا سر نوکے نیزہ سے کوفے کی سڑکوں پہ گرا. میرے بابا کے لب میں شگاف ہوا, خون برآمد ہوا. سجاد کہتے منہال میں نے ہتھ کڑیاں سنبھالی, آواز دی بابا اگر اسلام کا خیال نہ ہوتا. جزاک اللہ خیرن جزا. بس سمٹ گئی گفتگو. منہال نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ تمام ہو گیا. آواز دی منہال اس ملعونہ کا دل ابھی بھرا نہیں تھا. مولا پھر کیا ہوا؟ آواز دی منہال اس نے کہا شمر یہ رسیوں میں جکڑے ہوئے کون ہے؟ کہا اس میں کوئی حسین کی بہن ہے, کوئی حسین کی زوجہ ہے, کوئی حسین کا بیٹا ہے, کوئی حسین کی بیٹی ہے. مولا پھر کیا ہوا؟ آواز دی ملعونہ نے ایک بڑے سے برتن میں اپنے گھر سے آگ کے انگارے چھت پر لے کر آئی. آگ کے انگارے کو ہمارے سروں پہ ڈالنا شروع کیا. سجاد کہتے منہال انصاف تو کر, آگ کا ایک انگارہ آ کر میرے مامے میں پھنس گیا. منہال میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی, پاؤں میں بیڑی, انگارہ اپنا کام کرتا رہا. منہال میں کوفہ کی سڑکوں پہ مچلنے لگا. مولا پھر کیا ہوا؟ بس آخری جملہ زحمت تمام ہو گئی. سجاد کہتے منہال مجھ سے پوچھ میں کوفہ و شام سے زندہ واپس کیسے آ گیا؟ مولا پھر کیا ہوا؟ آواز دی چھت پہ بیٹھی ہوئی ملعونہ نے شمر کو مخاطب کہا شمر یہ جو چھوٹی سی بچی ہے اس سے حسین کا کیا رشتہ ہے؟ یہ جو چھوٹی سی بچی ہے اس سے حسین کا کیا رشتہ ہے؟
جملے کا میں ذمہ دار ہوں، غلط روایت پڑھنے کا قطعاً عادی نہیں ہوں۔ سجاد کہتے ہیں منہال معلوم نے کہا یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ حسین کی یتیمہ ہے، اسے حسین بڑا پیار کرتے تھے، یہ حسین کی چہیتی بیٹی ہے۔ سجاد کہتے ہیں منہال میں مر جاتا، کوفے کا منظر نہ دیکھتا۔ مولا کیا ہوا؟ آواز دی منہال ملعونہ نے کھولتا ہوا گرم پانی، میری 4 سال کی بہن کھولتا ہوا پانی سکینہ کے سر پہ ڈالنا شروع کیا۔ سجاد کہتے ہیں منہال میری 4 برس کی بچی کوفے کے سر کو پر مچھلی کی طرح کرتی، رو رو کے کہتی تھی بھیا سجاد کمارا ہے نا اسلام کی خاطر۔ سکینہ نے وہ ضرورت محمد والے محمد کا اس ذکر کے صدقے میں مرحوم کے تمام کبائر صغائر کو معاف فرما، اور دیگر کے واسطہ محمد والے محمد کا اس ذکر کے صدقے میں مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، اور دیگر کے واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین مجلس کے تمام نیک اور شرعی حاجات کو قبول فرما، اور دیگر کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں جو مقبوض ہے ان کی قرض کے ادائیگی کا تمام مہیا فرما، جو بے روزگار ہے ان کی روزی کا تمام مہیا فرما، جو برسر روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما، اور دیگر جو بے اولاد ہیں بحق محمد والے محمد انہیں اولاد نبی عطا فرما، اور دیگر تجھے واسطہ محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سربلند فرما، کروڑ دنوں کی ایک دعا معبود اپنی آخری حجت ہمارے آخری ایمان کی ظہور میں تاخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ اللہ سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اختر علی ابن مرحوم ولیاد علی کی روح کو ساتھ